سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ خاتون ہیں، چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا فرد ان کو ملے جو امین ہو، امانت دار ہو، اور ان کا مال تجارت کے لیے شام کی طرف لے کے جائے. اور پورے مکہ میں سے، تمام قریش میں سے، اگر کسی شخص کے اوپر نگاہ پڑتی ہے جس پہ ہر شخص بنو ہاشم کا اور قریش کا جس پہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 برس کی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، اور باری آتی ہے کہ حجر اسود کو نصب کیسے کیا جائے گا. تو اب بنو ہاشم جو ہے وہ تلوار لے کے آ جاتے ہیں کہ اب یہ تو سب سے اس وقت تو باعزت قبیلہ ہمارا ہے، اور ہم اس حجر اسود کو نصب کریں گے. اس کے بعد بات ٹھہرتی یہاں پر ہے کہ صبح اور ابھی نبوت نہیں، یہ سب ابھی 40 ایئرس سے پہلے کا، 40 ایئرس سے پہلے کی بات ہے. تو ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں تمام جو سرداران قریش ہیں کہ صبح باب بنی شیبہ سے حرم میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا ثالث مقرر کریں گے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باب سے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو تمام جو سرداران قریش ہوتے ہیں وہ یک زبان جو سب سے پہلے گواہی دیتی ہیں وہ گواہی ہوتی ہے کہ حاضل امین، اور ہم اس پہ راضی ہیں جو یہ فیصلہ کر دے گا. نو ڈاؤٹس. جو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تعارف ہے، وہ تعارف یہ ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. آگے چلتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو جاتی ہے. بلکہ انیلا باجی اس میں مظفر وارثی کا جو ایک شعر ہے نا، وہ مجھے اس لیے تھوڑا بے چین کر رہا ہے کہ ان کا جو مضمون اتنا خوبصورت اس کی طرف جا رہا ہے، رخ کی طرف، تو وہ ضرور ہم اس میں شامل کر دیں. مظفر وارثی نے یہ کہا کہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، صادق ہے، امی ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بے شک، بلا شبہ ایسا ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے. غار حرا میں ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں گھر واپس آ رہے ہیں کہ آپ پہ کپ کپی طاری ہے، آپ پریشان ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو دلاسا دیتی ہیں، آپ کی ڈھارس بندھاتی ہیں، تو کیا کہتی ہیں؟ آپ یتیموں کا آسرا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ امین ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں موجود ہیں. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل سے بڑا تو کوئی اسلام کا دشمن نہیں ہے. روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو. اپنے تو گواہی دیتے ہی تھے، لیکن آپ کی لیڈرشپ کی جو گواہی تھی وہ آپ کے دشمن بھی دیتے تھے. یہی گواہی ابو سفیان نے بھی دی جب ہرقل روم نے پوچھا کہ وہ جو جس کو تم کہتی ہو کہ وہ مدعی نبوت ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو بتاؤ وہ کیسا ہے؟ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ اپنے عہد توڑتا ہے؟ کیا وہ امانت کی پاسداری نہیں کرتا؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں. جیسے ابھی سر بھی بیان کر رہے تھے، ڈاکٹر فرح نے بھی بتایا کہ امانت کا کانسیپٹ سیرت رسول سے ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا. امانت کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. ہماری زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں امانت کیسی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اوقات کی تقسیم کار بھی امانت پہ کی ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں تشریف لے کے جاتے تو اپنے گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. وہاں پر بھی امانت تھی. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے تھا، اور جو تیسرا حصہ تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا. اور اس ذاتی استعمال میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیتے ہیں.